جب کسی چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ بالآخر سچ بن جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسے حقائق سے روشناس کرائیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ حقیقت میں درست نہیں ہیں۔ تو آئیے اپنا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر ہے کولمبس کبھی امریکہ نہیں پہنچا تھا۔ کولمبس کے بارے میں آج تک ہم نے جو کچھ سنا یا پڑھا وہ سب بالکل غلط ہے۔ اس حوالے سے دنیا نے کولمبس کو جس طرح ایک اچھا انسان بنا کر پیش کیا ہے وہ سفید جھوٹ ہے۔ کرسٹوفر کولمبس نے کبھی براعظم امریکہ دریافت نہیں کیا تھا اور نہ وہ کبھی اس سرزمین پر پہنچا تھا۔ وہ اپنے پہلے بحری سفر پر بمشکل کیوبا تک پہنچا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اپریل 1513 میں کچھ اہل یورپ بحری سفر کرتے ہوئے پہلی بار براعظم امریکہ پہنچے تھے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلمانوں نے کرسٹوفر کولمبس سے 3 صدی قبل ہی امریکہ دریافت کر لیا تھا۔ انہیں کیک کانے دو۔ فرانس کے انقلاب کے دوران فرانس کی ملکہ میری اینٹونیٹ سے منسوب سب سے مشہور حوالہ ہے۔ ملکہ نے یہ جملہ اس وقت کہا جب ان سے کہا گیا کہ بھوک سے مرنے والے کسانوں کے پاس روٹی نہیں ہے کیونکہ کیک روٹی سے زیادہ مہنگا ہے۔ اس لیے کہانی کو عام لوگوں کے حالات اور روزمرہ کی زندگی کے بارے میں میری اینٹونیٹ کی غفلت کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن کیا حقیقت میں انہوں نے کبھی الفاظ کہے تھے؟ شاید نہیں۔ 8ویں نمبر پر نپولین بوناپارٹ پستہ قد نہیں تھا۔ نپولین کے قد کے بارے میں افواہ ان کی زندگی کے دوران ہی شروع ہوئی۔ پروپیگنڈا کرنے والوں نے جنگوں کے دوران تنقیدی کارٹونوں میں نپولین کے پستہ قد ہونے کی تصویر کشی کی۔ یہ عقیدہ اتنا گہرا ہو گیا کہ 20ویں صدی میں ایک نفسیاتی خامی جو مختصر مردوں کے لیے مخصوص تھی ان کے نام پر رکھی گئی۔ لیکن آخر نپولین کا قد کتنا تھا؟ شاید 5 فٹ 6 انچ کے قریب، جو حقیقت میں اس دور کے ایوریج قد ہی تھا۔ لہٰذا نپولین کا قد 5 فٹ 2 انچ تاریخ میں مشہور ہے۔ وہ دراصل جدید میٹرکس میں 5 فٹ 6 انچ کے برابر ہے۔ 7ویں نمبر پر کلیوپیٹرا مصری نہیں تھی۔ کلیوپیٹرا نیل کی ملکہ کے نام سے مشہور ہے۔ کلیوپیٹرا مصر کی ملکہ تھی لیکن وہ مصری نہیں تھی۔ وہ مقدونیائی یونانی شاہی خاندان کی آخری حکمران تھی جس نے سکندر اعظم کی موت سے لے کر 323 قبل مسیح میں تقریباً 30 قبل مسیح تک مصر پر حکمرانی کی۔ کلیوپیٹرا اپنے خاندان کی واحد شخصیت تھی جس نے مصری زبان بولنا سیکھی۔ وہ 1.5 درجن کے قریب دوسری زبانیں جانتی تھی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ دانشور اور قابل ایڈمنسٹریٹر تھی۔ اپنی صلاحیتوں اور کوشش کے باوجود وہ ناکام ہو گئی اور اس کی زندگی گلیمر کی بجائے غم کی زندگی تھی۔ 6 نمبر پر قرون وسطیٰ کے لوگ زمین کو چپٹا نہیں سمجھتے تھے۔ ڈارک ایجز کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ یہ وحشی اور جہالت کا دور تھا جب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دنیا چپٹی ہے۔ یہ خیال کہ زمین گول ہے کم از کم 6 صدی BC کے بعد سے مشہور ہوا، اور قرون وسطیٰ کے زیادہ تر علماء کرام اور تعلیم یافتہ افراد یہ سمجھتے تھے کہ دنیا گول ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ اس اختلاف یا غلط فہمی کی ابتدا 19ویں صدی کے مصنفین نے کی تھی جنہوں نے دعویٰ کرتے ہوئے قرون وسطیٰ کے چرچ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور زمین کے چپٹے ہونے کے نظریے کو قرون وسطیٰ کے لوگوں سے منسوب کیا۔ 5ویں نمبر پر بنیامین فرینکلن نے پتنگ اڑاتے ہوئے بجلی دریافت نہیں کی۔ بنیامین فرینکلن ایک موجد ایک سائنسدان تھا، لیکن فرینکلن کو اپنے مشہور پتنگ کے تجربے کے ذریعے بجلی دریافت کرنے کا سہرا پہنانا غلط ہے۔ الیکٹرک چارجز پر تحقیق ہزاروں سالوں سے جاری ہے۔ کچھ سائنسدانوں کو شبہ ہے کہ فرینکلن نے یہ تجربہ کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر اس کی پتنگ پر آسمانی بجلی گر گئی ہوتی تو وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا ہوتا۔ اس کی بجائے ماہرین کا خیال ہے کہ پتنگ نے طوفان میں قریبی برقی چارجز حاصل کر لیا تھا، جس سے اس وقت چنگاری پیدا ہو گئی جب فرینکلن نے اپنی انگلی کو چابی کے قریب حرکت دی۔ 4 نمبر پر ہسپانوی انفلوئنزا کا آغاز اسپین میں نہیں ہوا تھا۔
اصل میں اس کو 3 دن کا فلو کہا جاتا ہے۔ اس بیماری نے 1918 میں ایک اندازے کے مطابق 50 ملین افراد کو ہلاک کیا۔ ہسٹری چینل کے مطابق یہ افواہ اس لیے پھیلنا شروع ہوئی تھی کہ اسپین بہت جلد ہی اس بیماری سے متاثر ہوا تھا، یہاں تک کہ اسپین کے بادشاہ کو بھی یہ بیماری لگ گئی تھی۔ یہ بتانا تقریباً ناممکن ہے کہ مقامی بیماری کا آغاز کہاں ہوا، لیکن جان بیری تمام دستیاب شواہد کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس بیماری کا پہلا کیس امریکی ریاست کینسس کے ہاسکل کاؤنٹی میں پیش آیا۔ تیسرے نمبر پر تھامس ایڈیسن نے پہلا لائٹ بلب ایجاد نہیں کیا تھا۔ تھامس ایڈیسن امریکہ کے سب سے بڑے موجد ہیں۔ انہوں نے تقریباً 1000 سے زائد پیٹنٹ کرا رکھے تھے اور انہیں 19ویں صدی کی اہم ایجادات کا سہرا دیا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں کافی بحث کی جاتی ہے کہ آیا ایڈیسن لائٹ بلب ایجاد کرنے والا پہلا شخص تھا؟ دوسرے نمبر پر کیا چاند سے دیوار چین نظر آتی ہے؟ ہمارے ہاں یہ خیال بہت عام پایا جاتا ہے کہ دیوار چین کو خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ 1745 میں ایک برطانوی ماہر آثار قدیمہ ولیم اسٹوکلی نے کہا تھا کہ چاند پر سے رنگوں کے درمیان ایک پتلی سی بوری لکیر بھی دکھائی دیتی ہے جو دیوار چین ہے۔ اس کے بعد اور بھی کئی ماہرین نے ان سے ملتے جلتے دعوے کیے، لیکن جب انسان نے اپنے قدم چاند پر رکھے تو وہاں سے اپنی ننگی آنکھ سے یہ عظیم دیوار نہ دیکھ سکا۔ چاند سے دیوار چین کا نظر نہ آنا اس کی اہمیت کم نہیں کرتا۔ یہ دیوار عجائبات عالم کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے کے لیے چین کا سفر کرتے ہیں اور اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور مضبوطی کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ کیا 2500 سال پہلے چین میں انسانوں کی بجائے جن اور دیو آباد تھے جنہوں نے یہ حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پہلے نمبر پر سیب کے سر پر گرنے سے سر آئزیک نیوٹن کو کشش ثقل کا انکشاف نہیں ہوا۔ اگرچہ اس افسانے کی حمایت میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سیب نے سر آئزیک نیوٹن کی دریافت میں اپنا کردار ادا کیا۔ نیوٹن کے ساتھی ولیم اسٹوکلی نے ایک سوا عمری شائع کی جس میں وہ ایک ایسے وقت کا تذکرہ کرتے ہیں جب وہ دونوں ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے اور نیوٹن نے قریب کی شاخ کی طرف اشارہ کیا اور حیرت سے پوچھا کہ سیب ہمیشہ سیدھے نیچے کیوں گرتا ہے اور اوپر کی طرف کیوں نہیں جاتا؟